السلام علیکم ناظرین، شاہ نواز سلیری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن عمر غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ انہی دنوں حضرت جابر بہت زیادہ مفلس ہو گئے، آپ بہت غریب ہو گئے، آپ کے سر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا۔ یہودیوں سے آپ نے قرضہ لیا تھا اور کھجوریں پکنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب کھجوریں پک گئیں اور کھجوریں تھوڑی تھیں لیکن قرضہ زیادہ تھا، 10-12 لوگ تھے جن کا قرضہ دینا تھا، اور کھجوریں تو صرف ایک بندے کے لیے تقریباً ان کی پیداوار ہوئی۔ اب حضرت جابر نے اپنے قرض خواہوں سے یہ مطالبہ کیا کہ میں کچھ لے لو اور کچھ مجھے ٹائم دے دو، بعد میں دے دوں گا، لیکن سب نے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے ابھی لیں گے، سارے کا سارا اسی فصل پہ لیں گے۔ تو حضرت جابر نے رشتہ داروں کی طرف رخ کیا، دوستوں کی طرف رخ کیا، لیکن کہیں سے بھی آپ کو کوئی پازیٹیو جواب نہیں ملا۔ سب نے یہی کہا جو آج کل دوست لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے ہیں، آپ 2 دن لیٹ ہو گئے ہیں، پہلے آتے تو کام بن جاتا تھا، اب لیٹ آ گئے ہیں آپ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت جابر ہر طرف سے مایوس ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہ سارا واقعہ صورتحال بیان کی، یا نبی اللہ، یہ صورتحال ہے کہ میں لوگوں سے ٹائم مانگتا ہوں لیکن مجھے ٹائم نہیں دے رہے لوگ، اور کھجوریں کم ہیں۔ تو اگر آج کا کوئی چودھری کوئی وڈیرا ہوتا تو وہ کہتا کہ ٹھیک ہے، یہ رکا لے جاؤ، فلاں کو دے دو، یا کوئی آدمی بھیج دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر سے خصوصی پیار تھا۔ قرآن میں آتا ہے نا، رحمہ بینکم، آپ اپنے ساتھیوں کے لیے بہت نرم مزاج تھے، بہت شفقت سے پیش آتے تھے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھ کے حضرت جابر کے ساتھ وہ یہودی کے پاس گئے اور یہودی سے کہا کہ اس سے کچھ لے لو اور کچھ اس کو ٹائم دے دو۔ تو یہودی نے آپ کا بھی پاس نہیں کیا اور کہا کہ نہیں، میں تو سارے یکمشتی لوں گا۔ پھر آپ نے کہا کہ کل آ جانا اور لے لینا باغ میں آ کے۔ اور صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے باغ میں چلا گئے اور جا کے وہاں پہ 2-3 چکر لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے چادر بچھا کے، اور کہا کہ جابر، اپنے قرض خاروں کو بلاؤ اور سب کو تول کے دیتے جاؤ۔ جب پہلے یہودی کو سارا جو تھا قرضہ دینا تھا دے دیا، تو آپ نے کہا کہ اس کو 5-4 کلو زیادہ دے دو۔ پھر دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، حتیٰ کہ سب لوگوں کو جن کا قرضہ دینا تھا انہوں نے سب لوگوں کو کھجوریں دے دی گئیں، اور کھجوریں ابھی جو کہ تو ہی پڑی ہوئی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اے جابر، میں مسجد میں جا رہا ہوں اور تم باغ سے فارغ ہو کر میرے پاس آنا، مجھے بتانا ساری صورتحال۔ تو جب حضرت جابر اپنے باغ سے فارغ ہوئے، قرضہ دے کے سب لوگوں کو فارغ ہو گئے، تو اللہ کے نبی کے پاس گئے، جا کے بتایا کہ یا نبی اللہ، کھجوریں جب آپ گئے تھے اس سے ابھی زیادہ پڑی ہوئی ہیں اور قرضہ بھی سب کا اتر گیا۔ وہ بڑے خوش ہوئے، آپ کو بھی خوشی ہوئی، اور آپ نے کہا کہ یہ بات اپنے عمر کو بھی بتا دینا تاکہ انہیں بھی خوشی ہوگی۔ جب حضرت عمر کو یہ واقعہ بتایا حضرت جابر نے، تو انہوں نے کہا کہ اے جابر، تم تو مجھے ابھی بتا رہے ہو، جب اللہ کے نبی آپ کے ساتھ گئے تھے میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا صحابہ کرام کو کہ جابر کا کام بن گیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے معجزات ہیں، بے شمار معجزات ہیں ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، جیسے ایک بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے نا، آپ اسی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑے مخلص تھے۔
تو آپ نے دیکھا کہ جابر بن عبداللہ نظر نہیں آ رہے، تو آپ نے کہا کہ پوچھا کہ جابر کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ ان کا اونٹ کمزور ہے، وہ آہستہ چلتا ہے، اس لیے وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے وہاں رکنے کی بجائے، اس کا انتظار کرنے کی بجائے اپنے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور حضرت جابر کے پاس چلا گیا، جا کے کہا کہ جابر جلدی چلو۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہنے لگے یا نبی اللہ میرا اونٹ کمزور ہے، لاغر ہے، یہ زیادہ تیز نہیں چل سکتا، اس لیے میں پیچھے رہتا ہوں۔ تو آپ نے آہستہ سے اونٹ کے ہلکی سی چھڑی لگائی اور اس کو کہا کہ تیز چلو، اور اللہ کے نبی کی چھڑی لگنی تھی کہ اونٹ کو سپیڈ لگ گئی۔ وہی اونٹ جو سب سے پیچھے تھا اب وہ قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے قافلے کو کراس کر گیا، قافلے سے آگے نکل گیا اور مدینے میں سب سے پہلے وہ داخل ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا ایزی ہو گئے، قافلے والے سارے مدینے پہنچ گئے، تو آپ نے کہا کہ اے جابر مجھے وہ اونٹ دے دو اپنا۔ تو حضرت جابر نے کہا یا نبی اللہ آپ ہدیہ لے لیں۔ آپ نے کہ نہیں، کہا نہیں، مجھے اس کی قیمت بتاؤ، میں اس کی قیمت دوں گا۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ 6-7 درہم کا سارا اونٹ ہے۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کو 10 درہم دوں گا۔ اور حضرت بلال سے آپ نے کہا کہ بلال وہ 10 درہم جو میں نے آپ کو دیے تھے وہ لے کے آؤ۔ حضرت بلال گئے، 10 درہم لے کے آئے، حضرت جابر کو 10 درہم دے کے انہوں نے اونٹ لے لیا، اور پھر کچھ وقت کے تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے جابر یہ اونٹ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، یہ آپ کو گفٹ کیا جاتا ہے، اور آپ نے اونٹ بھی دے دیا اور جابر کو 10 درہم بھی دے دی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اللہ کے نبی کی صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت نرم رویے سے پیش آتے ہیں۔ ناظرین ہماری یہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔